السلام علیکم۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے جب اس طرح رن پڑتا ہوا دیکھا تو آپ نے پکار کر کہا، مسلمانوں، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ دشمن نے غداری کی، تم بھی فوراً حملہ کر دو۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ایک فوج دوسری فوج کے ساتھ بالکل مل گئی تھی۔ رومی بڑے استقلال کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اچانک مسلمانوں کی ایک دوسری فوج جو بسرکردگی شرجیل بن حسنہ کاتب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی تھی دکھلائی دی۔ مسلمانوں نے جس وقت عین لڑائی میں اپنے بھائیوں کو آتے دیکھا تو حوصلہ بڑھ گیا اور اس زور سے حملہ کیا کہ رومیوں میں گھس کر تمام کے سروں کو تلوار کے بینڈ چڑھا دیا۔ واقعی کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں 8,000 رومیوں میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ تبوک چونکہ شام سے فاصلے پر تھا اس لیے عربوں نے تعاقب کر کے سب کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا مال تاتاری گھوڑے، خیمے، ڈیرے اور تمام خزانہ قبضے میں کیا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ سے مع ان کے ہمراہیوں کے ملاقات کی، سلام و نیاز کے بعد ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ نے غنیمت کے مال کے متعلق حضرت یزید رضی اللہ اور حضرت رابعہ رضی اللہ سے مشورہ کیا۔ دونوں حضرات نے متفق ہو کر فرمایا کہ غنیمت کا تمام مال جو ہم نے رومیوں سے حاصل کیا ہے حضرت صدیق اکبر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے تاکہ اس مال کو دیکھ کر مسلمانوں کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہو اور مسلمان جوگ در جوگ اس طرف آئے۔ چنانچہ یہی رائے بہتر سمجھی گئی اور سوائے اسلحہ اور سامان جنگ کے شداد بن اوس کو 500 سواروں کے ساتھ تمام مال و اسباب دے کر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بھیج دیا گیا تاکہ اس سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو، اور باقی لشکر ارض تبوک میں ٹھہر گیا تاکہ مسلمانوں کا آنے والا لشکر ان سے یہاں مل جائے۔ واقعی کہتے ہیں کہ شداد بن اوس یہ اسباب لے کر مدینہ طیبہ پہنچا تو جس وقت مسلمانوں نے انہیں دیکھا تکبیر و تحلیل کی آوازیں بلند کی، اللہ اکبر کی گونجنے والی آواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تک پہنچی تو آپ نے اس کا سبب دریافت فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور شداد بن اوس مال غنیمت لے کر آئے ہیں۔ اب یہ ذکر ہو ہی رہا تھا کہ شداد بن اوس مع ہمراہیوں کے آ پہنچے اور سواریوں سے اتر کر اول مسجد میں جا کر تحیت المسجد کی نوافل ادا کی، پھر سردار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر سلام پڑھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام کے بعد فتح کی خوشخبری سنائی۔ رومیوں کے متعلق تمام قصہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کو فعل نیک تصور فرما کر اس مال غنیمت سے مسلمانوں کا ایک دوسرا لشکر مرتب فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط اہل مکہ معظمہ کے نام ارسال فرمایا جس میں جہاد کی ترغیب دی گئی۔ دوستو، بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔